سیقولو ان قریب کہیں گے، لکل مخلفون آپ کو پیچھے چھوڑے جانے والے، من الاعرابی بدوؤں میں سے۔ یہ کچھ قبائل تھے جو عمرہ کرنے نہیں آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تو مدینہ کے آس پاس کی بستیوں میں اس کا باقاعدہ اعلان کرایا گیا تھا کہ جو شخص بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مدینہ آ جائے۔ کچھ قبائل نے یہ سوچ کر کہ مسلمان اپنے جانی دشمن کے گھر جا رہے ہیں تو واپس زندہ نہیں آئیں گے، اس لیے انہوں نے جانے سے منع کر دیا، اور یہ منافقین تھے۔ یہ کچھ قبائل تھے جن میں اشجع، غفار، اسلم اور جہینہ تھے۔ شغلتنا مشغول کیا ہم کو، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا پس بخشش مانگیے ہمارے لیے۔ انہوں نے اپنے نہ آنے کی یہ وجہ بتائی کہ ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے ہمارا یہاں رہنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کے بہانے اور عذر ہمیشہ سے رہے جب کبھی انہوں نے اپنا فائدہ محسوس نہیں کیا۔ ساتھ کہتے ہیں فاستغفر لنا، بس بخشش مانگیے ہمارے لیے، آپ نیک لوگ ہیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ ان کا استغفار کہنا بھی ایک فریب ہی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ نہ آنے پر ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن ایسا ان کے دل میں نہیں تھا۔ یہ نہ آنے کو اپنی غلطی سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ اس زبان سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، یعنی ان کو کوئی ندامت، کوئی شرمندگی اپنے اس نہ آنے پر نہیں ہے۔ وہ تو اپنی دنیا میں خوش ہیں، وہ تو بہانے بنا کر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ دین میں بہت سے لوگ کمٹمنٹ کیوں نہیں نبھاتے، ان کے یہی ریزنز ہوتے ہیں، گھر اور گھر والے، کام، کاروبار۔ خواتین سے کہیں کہ قرآن پڑھنے آؤ، کہتی ہیں کہ گھر سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور مردوں کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی جاب کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس دین کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ دین سیکھتے نہیں ہیں یا دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتے، اس کی یہی ریزنز وہ دیتے ہیں جو کہ اس دور میں منافقین نے دی تھی۔ حالانکہ دین سب سے پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ قل کہہ دیجئے فَمَن یملک لکم، پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرا اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ نقصان کا، او ارادہ یا اس نے ارادہ کیا بکم تمہارے ساتھ نفع نفع کا، بلکہ کانا ہے اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح سے باخبر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے گھروں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تم پر کوئی مصیبت ڈالنا چاہے، تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اور اگر تم اس سفر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے تو تمہارے اہل و عیال کو فائدہ پہنچانا اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی کون روک سکتا ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے پوری طرح سے باخبر۔ اللہ تو تمہیں ہر طرح سے جانتا ہے۔ بل ظننتم، بلکہ گمان کیا تم نے، ان لن ينقلب الرسول،
کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون اور مومن الی اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف ابداً کبھی بھی. یہ وہ ریزن تھی جس وجہ سے انہوں نے عمرے سے انکار کیا تھا، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، قریش کے سامنے خطرہ مول لے رہے ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے، تو اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کے مدینہ میں ہی رک جاؤ، کہیں تم بھی مشکل میں نہ پڑ جاؤ. وَزُيِّنَ اور خوبصورت بنا دی گئی ذالک یہ بات فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، تمہیں یہ بات اپنے دل میں اچھی محسوس ہو رہی تھی. وَظَنَنْتُمْ اور گمان کیا تم نے، ظَنَّ السَّوْءِ گمان برا. اسی برے گمان کا ذکر آیت نمبر 6 میں کیا گیا تھا جو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. یہ برا گمان ان کا یہ تھا کہ مسلمان ہلاک ہو جائیں گے، اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا. وَكُنْتُمْ اور ہو تم قوماً بورا، قوم ہلاک ہونے والی. تم سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہوں گے، تو سن لو تم ہلاک ہونے والے ہو. بورا کمانا ہلاکت زدہ، اور دوسرا معنی فاسد بھی کیا جاتا ہے. اور ہو تم قوم ہلاک ہونے والی، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اور ہو تم قوم فاسد، فساد کرنے والی، کیونکہ منافقین کی یہ صفت ہے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے. وَمَن لَّمْ اور جو کوئی نہ یؤمن ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا تو بے شک ہم نے اعتدنا تیار کیا ہم نے للکافرین سعیرا کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو. جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، ان کی اطاعت نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. اللہ تو کل اختیار رکھتا ہے، اگر یہ نہیں بھی گئے تو اس سے کچھ نقصان وہ اللہ کا نہیں کر سکتے. یغفر لمن یشاء بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا. وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم. ایک روایت جو ہم نے پڑھی تھی جس میں ایک شخص جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا، باقی سب کو بخش دیا، یہ بالکل اسی بات کی تفسیر کرتی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. وہ روایت یہ تھی، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرار کی گھاٹی پر چڑھے گا تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے معاف ہو گئے تھے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے اس گھاٹی پر ہمارے گھوڑے چڑھے، یعنی قبیلے خزرج کے لوگوں کے، پھر تو لوگوں کا تانتا بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی بخشش ہو گئی مگر لال اونٹ والے کی نہیں. ہم اس شخص کے پاس گئے اور ہم نے کہا، چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اب صحابہ کرام کی آپ خیر خواہی دیکھیں کہ اس شخص کو ڈھونڈ لیا انہوں نے، اور جا کر یہ نہیں کہا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، کیا کہا، چل معافی مانگ لے، کیونکہ جب تک یہ سانس باقی ہے نا تب تک معافی کی امید ہے. وہ بولا، اللہ کی قسم اگر میں اپنی گمشدہ چیز پاؤں تو یہ مجھے تمہارے صاحب کی میرے لیے بخشش کی دعا سے زیادہ پسند ہے. یعنی میری کوئی چیز کھو گئی ہے، میں اس کو ڈھونڈ لوں، میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس شخص کی دل کی سختی کو دیکھیں، آیا ہوا ہے اس عمرے کے سفر کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ سب سے الگ تھلگ ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کچھ ڈھونڈنا بھی شروع کیا کہ جیسے میں بہت بزی ہوں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شخص اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈ رہا تھا، وہ منافق تھا، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی.
اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے جیسا فرمایا تھا وہ شخص ویسا ہی نکلا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت یوں کام کرتی ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا یہ کہہ کر کہ مجھے ان کو عذاب دینا ہے، اور کچھ لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا کہ یہ میرے جنت میں جانے والے بندے ہیں؟ کیا یہ مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت عین عدل کے ساتھ ہے. جو واقعی عذاب کا مستحق ہوگا اس کو عذاب ملے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مغفرت کا مستحق ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. تو ان منافقین کو اس آیت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب بھی موقع ہے، اپنے اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد کر لو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن ان کا معاملہ ویسا ہی رہا. سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے جانے والے، مراد منافقین ہیں. اذن طلقتم، جب چلو گے تم، الی مغانم، طرف غنیمتوں کے، لتأخذوها، تاکہ تم لے سکو ان کو. مغانم کا لفظ غنمہ سے ہے، غین نون میم، وہ چیز جو مفت میں حاصل ہو جائے. لتأخذوها، تاکہ تم لے سکو ان کو. ذرونا، چھوڑ دو ہم کو. نتبعکم، ہم پیروی کریں تمہاری، یعنی ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ خیبر جائیں گے. جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ پر نہیں گئے تھے، اب بعد میں جو مسلمان فتوحات کرنے کے لیے جائیں گے اور پھر مال غنیمت بھی لے کر آئیں گے، تو یہ منافقین اس میں حصہ لینے ضرور پہنچیں گے اور یہ جنگ میں چلنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ سفر جو خیبر کے لیے تھا نسبتاً آسان بھی تھا، اور یہاں سے مال غنیمت کی توقع بھی بہت تھی کہ اگر مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا تو ڈھیر سارا مال غنیمت ملے گا. اور حدیبیہ کے تقریباً 3 مہینے کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے گئے تھے. تو آپ کو 3 مہینے پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا، کیونکہ یہ سورت حدیبیہ سے واپسی کے سفر میں نازل ہوئی تھی. تو آپ کو 3 مہینے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جب آپ اس سفر پر جانے لگیں گے خیبر کو فتح کرنے کے لیے، تو یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ذرونا نتبعکم، چھوڑ دو ہم کو، یعنی ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم پیروی کریں تمہاری، یعنی اس سفر میں ساتھ چلیں. یریدون، وہ چاہتے ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والے چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ بدل دیں اللہ کا کلام. اللہ کا کلام یہ ہے کہ یہ پیچھے رہنے والے ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ پیچھے ہی رہیں گے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ منافقین اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اس بدلنے کے پیچھے ان کے صرف اور صرف دنیاوی اغراض ہیں، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے. منافقین یہ چاہتے ہیں کہ جنگ میں آ کر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بدل دیں. منافقین اگر اس جنگ میں آنا بھی چاہتے ہیں تو صرف اور صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے. قل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، تتبعونا، تم پیروی کرو گے ہماری، یعنی تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے. کذالکم، اسی طرح، قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من قبل، اس سے پہلے. اللہ تعالیٰ تو یہ بات پہلے سے کہہ چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. کیونکہ آپ سب سیرت میں پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ جب غزوہ خیبر کے لیے مسلمان گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس غزوہ میں صرف وہی لوگ شریک ہوں گے جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ فَسَيَقُولُونَ پس انقریب وہ کہیں گے، بل تحسدوننا بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، ہمیں اس لیے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے کہ تم کو ہم سے حسد ہے۔ ان کا یہ الزام لگانا بھی ان کی اندر کی خباثت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں کچھ ملے، تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ یہ الزام لگانا ان کی اندر کی خباثت پر دلیل ہے۔ بلکانو نہیں بلکہ ہے وہ، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ دنیا کے معاملے میں تو بڑے سمجھدار ہیں یہ منافقین، لیکن دین کے معاملے میں لا یفقہون نہیں سمجھتے، بے وقوف ہیں، الا قلیلا مگر بہت کم۔ اب یہاں پر دین کو جو سمجھنے کی بات آ رہی ہے اس سے مراد نیکی کی توفیق ہے، کہ یہ دین پر عمل نہیں کرتے، نیکی کی توفیق ان کو نہیں ملے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، ترمذی کی روایت ہے، دو چیزیں منافق میں نہیں پائی جاتی، ایک اچھے اخلاق اور دوسرا دین کی سمجھ بوجھ۔ اور اس حدیث میں بھی دین کی سمجھ بوجھ سے مراد نیکی کی توفیق ہے، اور نیکی کی توفیق سچائی کے ساتھ ہی ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ بعض نیکی کے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان اس کو کھو دے تو ساری زندگی اس کو نہیں کر سکتا۔ جیسے دین کو کبھی ہماری اشد ضرورت ہوتی ہے اور ہم اس وقت دین کے لیے حاضر نہیں ہوتے، تو پھر ساری زندگی وہ موقع اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ جیسے کہ آپ ان منافقین کا حال دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے اور اپنی جانیں بچانے کی خاطر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، تو بعد میں جتنے بھی نیکی کے موقع تھے وہ بھی ان سے اللہ تعالیٰ نے لے لیے۔ تو بعض نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو وقت پر نہ کیا جائے تو بعد میں اس کو آپ جتنا بھی کرنے کی کوشش کریں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مثلا اس کی مثال ہم اس سے لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نماز وقت پر نہیں پڑھتے، وقت ختم ہونے کے بعد آپ چاہے اس کو کتنی مرتبہ بھی پڑھ لیں، وقت پر پڑھنے کے برابر تو آپ اس کو پھر بھی نہیں لا سکتے، الا یہ کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو۔ لیکن جان بوجھ کے جو وقت پر نماز نہ پڑھے اور پھر بعد میں اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ مجھے ویسا ہی اجر ملے، تو یہ پھر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کوالٹی پر فوکس ہوتا ہے، ایک کام کس معیار پہ کیا گیا ہے، وہ کوانٹٹی تو ویسے بھی نہیں دیکھتا، اس کو تو کوالٹی چاہیے، اور عمل کی کوالٹی اخلاص ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔